آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر گرامی منزلت و معزز و محترم حاضرین، علامہ اقبال میڈیکل کالج میں آج اسلام اور طب جدید کے موضوع پر اس انعقاد پذیر شاندار اجتماع اور پروقار تقریب پر میں کالج کے پرنسپل صاحب کو، اساتذہ صاحبان کو، منتظمین کو، طلباء و طالبات کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی تأمل نہیں ہے کہ یہ آج کی تقریب میڈیکل کالجز کی وہ تقریبات جن میں شرکت کا مجھے موقع میسر آتا رہا ہے، ان میں سر فہرست نہایت کامیاب چند تقریبات میں سے ایک ہے، اور انہوں نے در حقیقت آپ کو اسلام اور امت مسلمہ کے اس شاندار ماضی کی طرف متوجہ کیا جس سے آج کا طالب علم آگاہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موضوع آج کا اسلام اور طب جدید ہے۔ جدید کی بات کرتے ہوئے حال و مستقبل کی بات ہوتی ہے، لیکن اس حال اور مستقبل کا کیا تذکرہ جس کا کوئی رشتہ ماضی سے قائم نہ رہے۔ سو ماضی کی نسبت جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ اس موضوع کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بہت اہم تھا اور ناگزیر تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے موضوع کا بہت بڑا حق حضرت نے اپنی بصیرت کے ساتھ ادا فرما دیا ہے۔ ان کا شمار ہمارے اساتذہ اور اکابر میں ہوتا ہے، اور میں تو دین کا ایک معمولی سا طالب علم بھی نہیں ہو پایا، اور میں ان اساتذہ کے جوتے اٹھانے کو ہمیشہ اپنے لیے سعادت تصور کرتا ہوں۔ سو انہی کے فیوضات سے اور اصحاب فن یعنی جو طب جدید کے اساتذہ ہیں، ان کے فیوضات سے مختلف وقتوں میں جو میں اپنی بے بضاعتی کے باوجود اکتساب فیض کرتا رہا ہوں، اس کی روشنی میں جو کچھ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا موضوع خالصتاً اسلام اور طب جدید ہے، یعنی اسلام اینڈ ماڈرن میڈیسن۔ یہ بات آغاز ہی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، اور آپ میں سے کسی پر یہ حقیقت مخفی نہیں کہ میں میڈیسن کا یا ماڈرن میڈیسن کا اسٹوڈنٹ نہ ہوں، نہ کبھی رہا ہوں۔ میرا دائرہ مطالعہ کا ہمیشہ سے ایک ہمبل اسٹوڈنٹ کی کیپیسٹی میں اسلام ہی کی حد تک رہا ہے، لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ اسلام ایک بھرپور، جامع، ہمہ گیر اور مکمل نظام حیات ہے، اور علم و فن کا کوئی گوشہ اور کوئی پہلو اس کی وسعت سے خارج نہیں ہے۔ سو اس تقاضائے علم کو اور تقاضائے فہم کو پورا کرتے ہوئے میں اپنی ناقص معلومات کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہوئے اسلام اور طب جدید کی آپ تک پہنچاؤں گا۔ طب جدید کے باب میں میرے کہنے میں، میرے بیان کرنے میں اور معلومات کو کمیونیکیٹ کرنے میں اگر کوئی کمی، کجی، کوتاہی اور نقص رہ جائے تو میں توقع کرتا ہوں حضرات اساتذہ اور طلباء سے کہ آپ درگزر فرمائیں گے، اس لیے کہ میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں۔ حاضرین محترم، اسلام نے سب سے پہلے اس تاریخ علم و فن میں تخصص کا تصور پیدا کیا۔ آج کا موضوع اسپیشلائزڈ موضوع ہے،
ایک خاص سبجیکٹ، ایک خاص فیلڈ سے متعلق، اور کنسیپٹ آف اسپیشلائزیشن، تصور تخصص، جب دنیا اس کے نام سے بھی آگاہ نہ تھی، اس وقت اسلام نے دنیا کو اس تصور سے متعارف کرایا، اور قرآن مجید نے کہا متخصصین اور اسپیشلسٹس کا ریفرنس دیتے ہوئے الراسخون فی العلم، کہ قرآن مجید میں محکمات آیتیں بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں۔ ایمان والے احکام دین کو سمجھنے کے لیے محکمات کی پیروی کرتے ہیں، لیکن متشابہات کا علم فقط اللہ کے پاس ہے، اور وہ جو راسخ ہیں علم میں وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور جو بطور خاص اہل دانش ہیں وہ ان آیات اور مقامات قرآنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے جنرل نالج اور اسپیشلائزڈ نالج کو ڈیفرینشیٹ کر دیا، یہ کہہ کر کہ خاص فیلڈ میں کسی علم و فن میں مہارت حاصل کرنا یہ قرآن مجید کی تعلیمات میں سے ایک بنیادی تعلیم ہے، اور ایسے شخص کو کہ جو اس فن اور سبجیکٹ میں مہارت حاصل کرتا ہے اور اسپیشلائز کرتا ہے، اس کو راسخ فی العلم کے نام سے تعبیر کیا۔ اور یہ کیفیت علوم دینیہ کی بھی ہے۔ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہ، وہ لوگ جن کو یہ صلاحیت حاصل ہو چکی ہے کہ وہ بات کی تہ کو پا لیتے ہیں، یعنی انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں اور پوری انکوائری کر کے تمام ریزنز کو، اس کی بیک گراؤنڈز کو، اس کے تمام متعلقات کو اچھے طور پہ سمجھ لیتے ہیں اور کسی معاملے کی حقیقت کو معلوم کر لیتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے اس طور پہ بیان کیا کہ جب ایسا کوئی معاملہ درپیش ہو تو اپنی بات ان کو ریفر کی جانی چاہیے۔ گویا اسپیشلائزڈ نالج کی اہمیت کو قرآن مجید واضح کر رہا ہے۔ اسی طرح تفقہ فی الدین، علوم شریعہ کے معاملے میں بھی تفقہ حاصل کرنا اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اور اپنے نالج کو ڈیپتھ میں پہنچا کر ہر اعتبار سے کنکریٹ کرتے چلے جانا، یہ قرآنک کنسیپٹ ہے، قرآنک ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ امت مسلمہ نے ان احکام قرآنی پر عمل کر کے مختلف فیلڈز اور اسپیشلائزیشنز میں بلند نام پیدا کیا۔ قرآن مجید ہر علم و فن کا سرچشمہ ہے۔ ارشاد فرمایا گیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب اتاری ہے جو ہر شے کو کھول کھول کر بیان کر دیتی۔ جب یہ بات واضح ہو گئی قرآن مجید کے علل اعلان حکم کے مطابق کہ قرآن مجید کی روشنی فقط عقائد و عبادات کے لیے نہیں ہے، فقط اقتصادیات، معاشیات، تہذیبیات اور ثقافیات کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ نیچرل سائنسز بھی قرآن مجید کے علم و فن کے سکوپ میں آتے ہیں، سوشل سائنسز بھی قرآن مجید کے علم و فن کے سکوپ میں آتے ہیں۔ جب یہ بات قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ سے مترشح ہو گئی تو ہمیں اب اس امر کی تلاش کرنا ہے کہ جو موضوع آج کے سیمینار کا ہے، اسلام اور طب جدید، اس سبجیکٹ پر قرآن، حدیث اور اسلام کس حد تک اور کس طرح کی روشنی ڈالتا ہے۔ طب جدید ہو یا طب قدیم، اس کا وجود ہمیشہ ریسرچ سے قائم ہے۔ اگر کنٹینویشن آف ریسرچ، یہ ایک پروسیس ہے، یہ جاری رہے تو طب ہمیشہ جدید، ہر دور میں جدید ہوتی رہتی۔ اگر ریسرچ کا پروسیس کنٹینیو نہ رہے، رک جائے، تو وہ طب تو رہ جاتی ہے لیکن آنے والے زمانوں کے تقاضوں کا ساتھ دینا چھوڑ جاتی۔ یہ پروسیس، اسٹرگل ریسرچ کی مسلسل کنٹینیو رکھنا، اور ہر وقت ریسرچ انسٹیٹیوٹس مختلف فنون پر اور بطور خاص میڈیسن کی ریسرچ پر قائم کر کے تگ و دو جاری رکھنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے حکم کی تعمیل ہے۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ من داء الا انزل معہ دواء، اللہ رب العزت نے آج تک اس دنیا میں، یہ وہ حدیث ہے جو ہر مرض میں دوا کے باب میں مسلسل ریسرچ کے پروسیس کو جاری رکھنے پر ہمیں آمادہ کرتی ہے، فرض کے درجے میں۔ اللہ نے آج تک کوئی بیماری زمین پر ایسی نہیں اتاری جس بیماری کی دوا پیدا نہ کی ہو۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اپنے پہلے تصور کے طور پر اس اصول کو وضع کرتا ہے کہ یہ کانسیپٹ کہ بعض بیماریاں کلیتاً لا علاج اور ان کا علاج کبھی بھی نہ ہو سکے گا، یہ تصور ایبسولیوٹلی بیس لیس ہے، غلط ہے، اور اس تصور کو اپنانا در حقیقت ریسرچ کے تصور کی نفی کرنے کے مترادف۔ یہ تو درست کہ آج ہماری تحقیق کسی مرض اور کسی بیماری کے علاج تک نہ پہنچی ہو، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان کا ذہن اللہ کی توفیق سے کبھی بھی اس مرض کے علاج تک نہ پہنچ سکے گا۔ یہ حدیث نبوی سے دو ٹوک طریقے کے ساتھ فیصلہ صادر کیا جا چکا ہے کہ تم کسی مرض کے باب میں مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ جہاں مرض پیدا کی ہے ہر مرض کے لیے دوا بھی پیدا کی گئی۔ اب آپ کی ریسرچ کیا ہے؟ اس دوا کو ٹریس آؤٹ کرنا ہے، اس کو تلاش کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنی تگ و دو کو تمام وسائل بروئے کار لا کر جاری رکھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ سیمینار اسلام اور طب جدید اسی حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل اور کنٹینویشن میں ہے۔ طب جدید یا طب، اس کا تعلق بنیادی طور پر انسان کی حیاتیاتی تشکیل کے ساتھ ہے۔ انسان کا جو بیالوجیکل سٹرکچر ہے اور اس کے جو سارے معاملات ارتقائی ہیں، بنیادی طور پر یہ مسئلہ اس سے متعلق ہے، اسی میں امراض جنم لیتی ہیں اور اسی سے متعلق ادویات ہیں۔ قرآن مجید انسان کے حیاتیاتی ارتقاء پر بڑی شرح و بسط کے ساتھ روشنی ڈالتا ہے، اور وہ بات جو آج سائنس کے اور ایمبریالوجی کے ماہرین صدیوں کی تگ و دو کے بعد ان ایک دو ڈیکیڈز میں جس نتیجے پر پہنچے ہیں، قرآن آج سے 1400 سال پہلے دو ٹوک طریقے سے اس امر واقعہ کا اعلان کر چکا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی کا آغاز اس کے حیاتیاتی پروسیس میں ایک سیل سے ہوتا ہے جو فرٹیلائزڈ اووم ہے، سنگل سیل ہے، پھر اس کے بعد اس کی ریپروڈکشن ہوتی ہے، آرگنزم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر مائٹوٹک سیل ڈویژن کا سلسلہ آغاز پذیر ہوتا ہے، پھر ایک سیل سے 2، اس کے بعد 4، پھر 16 اعلیٰ حاصل قیاس بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر پروفیز کے مرحلے آتے ہیں، میٹا فیز کے مرحلے آتے ہیں، اینا فیز اور ٹیلو فیز کے مرحلے آتے ہیں، اور اس طرح انسان کی حیاتیاتی زندگی ہاریزونٹلی بھی اور ورٹیکلی بھی ارتقاء پذیر رہتی ہے۔ یہ تحقیق بے شک آج کے سائنسدانوں کی اور بیالوجی اور ایمبریالوجی کے ماہرین کی ہے۔ ممکن ہے مغرب اس تصور پر فخر کرتا ہو، اور اسے کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ سچائی جہاں ملتی ہے وہیں سے لی جاتی ہے، اور ہم اس عظمت کو اگر چھوڑ چکے ہیں اور ہم رہبر و پیشوا ہو کر اگر مغرب کے مقلد ہو چکے ہیں تو ہمارے سروں کو شرم سے جھک بھی جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ حقیقت جن کا ذکر، جس کی آواز آج مغرب سے بلند ہو رہی ہے، اس کی پہلی صدا قرآن کے اندر سے گونجی تھی۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، لوگو اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک سیل سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ڈیوائیڈ کیا اور اس کا جوڑ اسی جیسا پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور میل اور فیمیل سارے سیل اور سارے انسان اسی ڈویژن کی صورت میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ مختلف 3 والز ہیں، ایبڈومینل وال ہے، یوٹرائن وال ہے، ایکسٹرا ایمبریونک میمبرینز ہیں۔ یہ 3 وہ دیواریں، پردے ہیں جن میں انسان کی زندگی کا ایک پردہ غیب کے اندر آغاز ہوتا ہے۔ آج کی سائنس سمجھتی ہے کہ شاید ہم نے اس حقیقت کو بے نقاب کیا، لیکن قرآن کہتا ہے تم جانو یا نہ جانو، اس حقیقت کو اللہ کا رسول بے نقاب کر چکا ہے۔ یخلقکم، ابھی نہیں، یا پہلے قرآن سن تو لو، اسٹیبلش تو ہو جائے کہ قرآن کہتا ہے یا نہیں، پھر آپ اپریشیٹ کرتے رہیں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ماؤں کے پیٹ کی تاریکی میں پیدا کرتا ہے،
خلق بعد الخلق اور 3 پردوں میں چھپا کر زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ یہ توحیدی کلمات تھے صرف اس تصور کو واضح کرنے کے لیے کہ اسلام کتنا تعلق رکھتا ہے طبی زندگی سے، حیاتیاتی زندگی سے اور قرآنی تعلیمات کے۔ فقط میں نے 2-3 نمونے عرض کیے۔ آپ یقین جانیے کہ 20 نہیں سینکڑوں کی تعداد میں قرآنی احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق آپ کی سائنس آف ایمبریالوجی سے ہے، بیالوجی سے ہے، ہائیجین سے ہے، حفظان صحت کے اصولوں سے ہے، آپ کی طب سے ہے اور علاج اور معالجہ کے اصولوں سے ہے، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ ہم آج کی نشست میں انشاءاللہ کریں گے۔ آغاز میں چونکہ موضوع ہے اسلام اور طب جدید، آغاز میں اسلام کے ان تصورات سے کرتا ہوں جو طبی تصورات ہیں۔ ہر تصور کی ایک روحانی توجیہ بھی ہے، مذہبی توجیہ بھی ہے، اخلاقی توجیہ بھی ہے، اعتقادی توجیہ بھی ہے، بے شمار توجیہات ہیں، لیکن اس سیمینار کے موضوع کے حوالے سے ہم تصورات قرآنی اور تصورات اسلامی کی متعدد توجیہات میں سے فقط طبی توجیہ کو آپ کے سامنے پیش کرتے چلے جائیں گے تاکہ ہم کمپیریٹیو اسٹڈی جو ہے وہ اس موضوع پر کر سکیں۔ اسلام کی جملہ تعلیمات کا آغاز طہارت ہی سے ہوتا ہے اور حفظان صحت کے اصولوں کا پہلا قدم اور پہلا اصول طہارت، پیورٹی۔ میں اس کے ساتھ کچھ اسپیشل ریفرنسز کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی اور طہارت ایمان کا حصہ ہے، اور النظافت و نصف الایمان، کہ صفائی، طہارت اور پیورٹی یہ آدھا ایمان ہے، یہ آدھا ایمان ہے۔ اس سلسلے میں طہارت کا باب اسلامی تعلیمات میں شروع ہوتا ہے ان مقامات کی طہارت سے جہاں سے فضلات خارج ہوتے ہیں، پاخانے اور پیشاب کی صورت میں۔ یہ طہارت کا پہلا اصول ہے جس کو ہم میں سے ہر شخص اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر طہارت کا کوئی تصور مکمل نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی جائے پیشاب کو اور پاخانہ کی جگہ کو صاف کرنا، پانی سے دھونا لازم قرار دے دی۔ آج مغرب اس تصور کو ترک کرتے ہوئے اس کی جگہ کاغذ کے استعمال کو رواج دے رہا ہے، اور ہم اس مغربی تہذیب کی پیروی میں پانی کی طہارت کو چھوڑ کر کاغذ کے استعمال کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اسی میں عافیت ہوگی۔ نہیں، طب جدید جب بھی کسی حتمی نتیجے پر پہنچے گی اسے یہ اعلان کرنا ہوگا کہ عافیت اسلام ہی کے بیان کردہ اصول میں ہے۔ وہ لوگ جو ان مقامات کی صفائی پانی سے نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے کاغذ استعمال کرتے ہیں، تو کاغذ کے استعمال کرنے سے اس جگہ کے پاخانے کی جگہ کے قریب طب جدید بتاتی ہے پیلونیڈل سائنس کے نام سے ایک بالدار پھوڑا ابھرتا ہے، وہ پاخانے کی جگہ کے قریب جنم لیتا ہے اور اس کا میڈیکیشن سے کوئی علاج نہیں، اگر پیدا ہو جائے تو اس کا علاج آپریشن ہے۔ اور جو لوگ پانی سے طہارت کرتے ہیں وہ اس موذی مرض سے نجات پا جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور معاملہ اس طہارت سے متعلق ہے اور وہ ہے پائلو یا پیلو نیفریٹس، پیشاب کے راستوں سے اور گردوں میں پیپ کا پیدا ہو جانا، پیشاب کے راستوں میں اور گردوں میں پیپ کا پیدا ہو جانا، یہ نیفرائٹس، پائلو نیفرائٹس، یہ اس صورت میں پیدا ہوتا ہے جب یہ جگہ پانی کے ساتھ صاف اور ستھری نہیں رکھی جاتی۔ پھر یہ جراثیم اس مرض کے بالخصوص عورتوں میں پاخانے کے جراثیم پیشاب کی نالی میں آسانی سے چلے جاتے ہیں اور سوزش اور پیپ کا باعث بنتے ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ گردوں کی پیچیدہ اور مہلک امراض کا بھی باعث بن سکتی ہیں۔ ان کا علاج مغرب اپنے جدید طرز طہارت میں مہیا نہیں کر سکا، اگر اس کا علاج ہے تو فقط اور فقط اللہ کے رسول کے دیے ہوئے طریقہ طہارت میں ہے۔ اس کے بعد طہارت کا دوسرا جز اور دوسرا اہم باب وضو ہے۔ وضو کیا ہے؟ اگر آپ توجہ سے دیکھیں تو انسانی جسم کے وہ اعضاء جو لباس سے باہر رہتے ہیں، ڈھکے نہیں رہتے، ننگے رہتے ہیں، ان کو دھونا وضو ہے۔ یعنی آپ کا سر سے پاؤں تک جہاں جہاں آپ کا لباس ہے، وضو میں ان کو نہیں دھویا جاتا۔ ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے، بازوؤں کو دھویا جاتا ہے، اور کئی لوگ کوہنیاں بھی ننگی رکھتے ہیں اس لیے کوہنیوں تک بازو کو دھویا جاتا ہے۔
چہرے کو دھویا جاتا ہے، کلی کی جاتی ہے، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، اعضاء القیاس مسح اور پاؤں کو دھویا جاتا ہے. سو وہ اعضاء انسانی جسم کے اور حصص جو ڈھکے رہتے ہیں لباس میں، وہ جراثیم سے بھی اکثر محفوظ رہتے ہیں. ہمارے بہت بڑے دشمن جراثیم، اور وہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو ننگی جگہ جو ہے وہ جراثیم کے لیے موزوں ہے، یا پھر وہ سوراخ ناک اور منہ کے جو انسانی جسم کے اندر جراثیم کو داخل کرنے کا راستہ قرار پاتے ہیں. وضو کی صورت میں ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے ان تمام ننگے اعضاء کے حصوں کو دھونے کی، ایک بار نہیں دن میں 5 بار دھونے کی تلقین فرمائی، تاکہ اس گندے ماحول میں، گرد آلود ماحول میں، بیماریوں کے ماحول میں اگر جسم کے کسی جگہ پر کوئی جراثیم کسی بیماری کا لگ بھی گیا تو بار بار دن میں وضو، اور یہ بار بار وضو کرنا نور علی نور ہے، کرنے سے دن میں 5 مرتبہ جراثیم کو دھونے کا پروسیس جاری رہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ باقی سارے اعضاء باہر سے دھوئے جا رہے ہیں، لیکن 2 ہی سوراخ ہیں انسانی جسم کے، ایک ناک اور منہ جس کے ذریعے سے جراثیم کا داخل ہونا ممکن ہے. ان سوراخوں کو باہر سے نہیں بلکہ ان کے اندر پانی ڈال کر غرارہ کرنے کا حکم ہے، اور ناک کے اندر بالوں تک کو گیلا کر کے اس ہڈی تک گیلا کرنے کا حکم ہے کہ جہاں تک جراثیم کے گھس کر جم جانے کا اندیشہ ہے. مسلسل جو شخص دن میں 5 وقت غرارہ کرتا ہے، کلی کرتا ہے، استنشاق کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈال کر ہڈی تک کو صاف کرتا رہتا ہے، وہ 80% ان جراثیم کے جسم کے اندر داخل ہونے سے بچ جاتا ہے جن کا راستہ فقط منہ اور ناک ہے. اور پھر ناک کے اندر بال ہیں، بسا اوقات جراثیم گرد کے ساتھ داخل ہو کر ان بالوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، آپ صاف ہوا بھی اندر برید نہیں کر سکتے. تو 5 بار ناک میں پانی ڈال کر اندر جمے ہوئے جراثیم کو بھی دھونے کی تلقین فرمائی، تاکہ حفظان صحت کے بہتر سے بہتر اصول وضو کی صورت میں قائم رہ سکے. اس کے بعد چہرے کو 3 بار دھونے کی تلقین کی ہے، اور جب چہرہ دھویا جاتا ہے تو ٹھنڈا پانی مسلسل آنکھوں پر پڑتا ہے. یہ آنکھوں کی امراض کے ماہرین بہتر سمجھتے ہیں کہ بہت سی امراض آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھونے اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے سے خود بخود دور ہو جاتی. یعنی یہ وضو آپ کی اتنی بے شمار امراض کا از خود علاج کر دیتا ہے کہ جن کے پیدا ہونے کا آپ کو نہ صرف علم بلکہ احساس بھی نہیں ہوتا. اور یہ طہارت کے باب میں طب جدید جن جن تصورات کو واضح کرتی ہے، ان تصورات کو عملاً اسلام تصور طہارت میں سمو چکا ہے. اس کے بعد طہارت ہی کے باب میں کھانے پینے سے پہلے ہاتھ دھونے کی تلقین کی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کہ کھانے کی، ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث آتی، کھانے کی برکت کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے میں اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں. اگر ہاتھ دھوئے بغیر آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ جراثیم جو آرڈینریلی آپ کے ہاتھ پر لگے تھے وہ کھانے کے ساتھ مل کر آپ کے منہ میں چلے جاتے، اور آپ کھانے کی صورت میں صحت کو نہیں بلکہ بیماری کو دعوت دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی تلقین کی. لیکن بعض لوگ یہ سمجھیں کہ ہاتھ دھو کر انہیں تولیے سے خشک کر دیا جائے، اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا لا یمسح یدہ قبل الطعام بالمندیل، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھو لیکن تولیے یا پانی سے مت خشک کرو، مبادا اس کپڑے کے جراثیم آپ کے منہ میں چلے جائیں. اور 1400 سال بعد نظافت و طہارت کا جو اصول، ہائیجینک پرنسپلز جو آج کی طب مہیا کر رہی ہے، اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے کتنے وسیع علم کی دولت کا مالک تھا کہ وہ بڑے سادہ عام فہم لفظوں میں حقائق سے حقائق بیان کرتا چلا جا رہا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سو کر اٹھو تو اچھی طرح ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ہاتھ نہ ڈالو. یہ بھی جراثیم کے، معلوم نہیں نیند میں ہاتھ کہاں تک گئے، تو جراثیم سے بچاؤ کی ایک صورت. پھر مشروب اور کھانے کی چیزوں میں، پینے اور کھانے کی چیزوں میں اور برتن میں پھونک مارنے سے منع کیا، حتیٰ کہ پانی پیتے ہوئے گلاس کے اندر سانس لینے سے منع کیا. یہ حکمت کہ 3 بار سانس لے کے پیا جائے، اس میں اور ظاہراً اصل حکمتیں تو اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، لیکن ہمیں ظاہراً طبی نقطہ نظر سے اور کوئی حکمت نظر نہیں آتی سوائے اس بہت بڑی حکمت کے کہ آپ جب پانی پئیں گے اور پانی کے اندر سانس لیتے رہیں گے تو اندر کی کاربن ڈائی آکسائڈ اور مختلف جراثیم پانی میں مل کر اندر آتے رہیں گے. آقا نے فرمایا پانی پیو اور 3 بار پانی کے گلاس کو ہٹا کر باہر سانس لو تاکہ جراثیم باہر جائیں اور پانی پاکیزہ حالت میں اندر جائے.
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ حضور جب پانی پیتے فلا یتنفس فی الاناء، برتن میں حضور سانس نہ لیتے تھے. لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینفخ فی طعام ولا شراب ولا یتنفس فی الاناء. حضور نہ کھانے میں پھونک مارتے تھے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پینے میں پھونک مارتے تھے، اور نہ ہی برتنوں کے اندر سانس لیتے تھے. یہاں جملہ معترضہ کے طور پر یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ ہم کیا کرتے ہیں، پانی لے کر مسجدوں میں چلے جاتے ہیں اور بیمار بچے کے لیے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور 25 30 50 جتنے نمازی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں پورا گلاس ننگا اس کے سامنے کرتے ہیں اور 25 آدمیوں کی پھونکیں مرواتے ہیں، اور اس کا نام ہم نے دم رکھا ہوا ہے. تاکہ دم کے اور صحت کے نام پر سب جراثیم اندر جائیں. دم کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لیکن مشروب اور پانی میں سنت عطا فرمانے والا اس کے اندر سانس لے کے دم نہیں فرماتے، حالانکہ حضور کی سانس تو ساری کی ساری شفا تھی. حضور نے تعلیم یہ دی کہ اگر کسی چیز پہ دم کرنا ہے تو اس طرح فاصلے پر کرو کہ وہ مشروب یا طعام کے اوپر سانس نہ جائے. دانتوں کی صفائی طہارت کا ایک اور اہم جز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند بزار میں ہے، حکم دیا کہ دانتوں کو صاف کیا کرو، اس لیے کہ دانتوں کی خرابی اور گندگی نہ صرف دانتوں کے لیے منہ کے لیے بلکہ امراض معدہ کا باعث بنتی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا امت پر تو میں حکم دیتا کہ کوئی نماز اور کوئی وضو بغیر مسواک کے نہ کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ ہمیشہ مسواک فرماتے، اور میں نے ایک جگہ پڑھا ہے، وہ مقام اس وقت مجھے مستحضر نہیں، لیکن ایک جگہ پڑھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک دانتوں میں طولن نہیں بلکہ ارزن فرماتے تھے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، اور یہی تحقیق ہے دانتوں کی صفائی کی جو آج کے ڈینٹسٹ بیان کرتے ہیں. یہ وہی بات ہے جو علامہ اقبال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت فرماتے ہیں. جب وہ بچے تھے اور باپ کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے اللہ کے حکم کی تعمیل کر مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے، کہ یہ مکتب کی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آقا دو جہاں کس میڈیکل کالج میں پڑھتے رہے، کس فن کی کتاب کو پڑھتے رہے. اللہ تو حضور کو امی کہہ رہا ہے، حضور کی تعلیم کا مبدا سرچشمہ سوائے اللہ کی ذات کی اور کوئی نہیں. سو آقا دو جہاں ان اصولوں کو جو آج مترشح ہو رہے ہیں اور منظر تحقیق پر آ رہے ہیں، جب 1400 سال پہلے کسی شخص کے سامنے ضامن ترمز طے کیے بغیر بیان فرما رہا ہے، تو ہماری نگاہیں اس عظیم حق کے سامنے کیوں نہ جھکیں اور ہم یہ تسلیم کیوں نہ کر لیں کہ حضور کا ہر کہا ہوا حق تھا اور بجا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خلال کا حکم دیا اور خلال کرنا سنت قرار دیا. فرمایا من اکل فلیتخلل. دارمی میں حدیث آتی، جو کھانا کھائے اس کے لیے ضروری ہے کہ خلال کرے، تاکہ جو ذرات رہ جاتے ہیں وہ جب ڈکے ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ گندگی رفتہ رفتہ منہ کے اندر جاتی اور امراض معدہ کا باعث بنتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خلال کے ذریعے نہ صرف منہ کو بلکہ معدہ تک کو پاک صاف رکھا. یہ طہارت کی بات تھی. اب ہم ارکان اسلام اور عبادات میں سے ایک عبادت نماز کو بطور مثال کوٹ کرتے ہیں، پھر ادویات کی طرف اور مقولات و مشروبات کی طرف بھی آئیں گے. عبادات میں سے، اعمال میں سے ایک عمل نماز کا لے لیجیے. نماز ارکان اسلام میں توحید اور رسالت کی شہادت کے بعد سب سے بڑا رکن ہے، اور اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اسے ایمان اور کفر کے مابین حد فاصل قرار دیا. نماز کیا ہے؟ اس کی روحانی ایمانی برکات و سعادات اپنی جگہ مسلم، لیکن چونکہ ہمارا موضوع فقط طبی تشریح اور تعبیر ہے، سو نماز سے بہتر مسلسل اور بکثرت ہلکی پھلکی ورزش کا تصور نہیں کیا جا سکتا. جو ایک دن میں ورزش اپنی ماہیت میں ہلکی پھلکی ہو لیکن مسلسل ہو اور بکثرت ہو. اس لیے کہ وہ جو فزیو تھراپی کے ماہر لوگ ہیں اور ورزش کے تصور کی مہارت رکھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ورزش کا کوئی فائدہ نہیں ایکسرسائز کا جو ارریگولر طریقے سے ہو کبھی نہ ہو، یا اتنی زیادہ ہو کہ انسان تھک ہی جائے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس میں ریگولیرٹی ہو، ایک تسلسل ہو، کثرت ہو، ہلکی پھلکی ہو کہ جسم کو نقصان بھی نہ پہنچائے، اور اگر اس میں مداومت رکھے تو وہ بہتر نتائج پیدا کرتی. اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے طور پر بھی وہ عمل عطا کیا کہ جس میں ورزش اور فزیو تھراپی کی غالباً یہ تمام صورتیں بہتر صورت میں پائی جاتی ہیں. ارشاد فرمایا کہ منافقوں کی یہ علامت ہے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی. جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے طریقے سے پڑھتے ہیں، یعنی نماز کو چاق و چوبند ہو کر
تعدیل ارکان کے ساتھ حق اس کا ادا نہیں کرتے، کیونکہ ڈھیلے ڈھالے طریقے سے پڑھنے کے نتیجے میں نماز کا نہ روحانی فائدہ ہے اور نہ طبی و جسمانی فائدہ ہے۔ قرآن کے ارشاد کے مطابق جب نماز کا جسمانی حق بھی ادا کیا جائے روحانی حق کے ساتھ ساتھ تو اس کے فوائد کیا ہے؟ یہ فوائد پھر مسلسل بکثرت ہلکی پھلکی ورزش بن جاتی ہے جو پرماننٹ پروسیس ہے آپ کے خون میں کولیسٹرول لیول کو کم رکھنے کا۔ طب جدید کہتی ہے کہ کولیسٹرول وہ چربی جو آپ کی شریانوں میں جم جاتی ہے اور رفتہ رفتہ ہماری شریانوں کو آرٹریز کو تنگ کر دیتی ہے اور اسی کے نتیجے میں بلڈ پریشر ہوتا ہے، اسی کے نتیجے میں امراض قلب جنم لیتی ہیں اور اسی کے نتیجے میں الٹیمیٹلی فالج بھی ہوتا ہے اگر سر میں یہ کیفیت ہو جائے، اور بہت سی امراض جنم لیتی ہیں۔ یہ کولیسٹرول کا لیول نارمل ہوتا ہے 150 سے 250 ملی گرام تک۔ اگر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت یکا یک یہ کولیسٹرول لیول ہمارے خون میں بڑھ جاتا ہے اور اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم بسیار خوری کے مریض ہوں اور کثرت کے ساتھ کھانا کھاتے رہیں اور کولیسٹرول لیول مسلسل اونچا ہوتا رہے اور اس کی تحلیل کی کوئی صورت نہ ہو تو جس طرح کھال میں گارا جم جاتا ہے اور اس راستے کو تنگ کر دیتا ہے تو پانی باہر بہہ نکلتا ہے، اس طرح کولیسٹرول چربی جب آپ کی شریانوں میں جمتی ہے اور راستہ بہاؤ کا تنگ ہوتا ہے تو خون کا پریشر بڑھ جاتا ہے، اسی سے پھر ہارٹ اٹیکس کی بھی صورتیں پیدا ہوتی ہیں نالی کے تنگ ہونے سے اور ساری صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر یہ جم جائے کولیسٹرول تو جمے ہوئے کولیسٹرول کو اکھاڑ کر نکالنا بڑا مشکل پروسیس ہے جو قریب قریب ناممکن یا محال ہے۔ سو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ کولیسٹرول کو جمنے سے پہلے تحلیل کیا جائے۔ سو اللہ رب العزت نے ہم کو نماز پنجگانہ کا حکم صادر فرما کر ایک ایسا انعام فرمایا امت مسلمہ پر عالم انسانیت پر کہ وہ اوقات، یہ نقطہ قابل توجہ ہے، وہ اوقات جو خالی پیٹ کے نماز کے اوقات آتے ہیں جب انسان نے کھانے سے اپنے پیٹ کو بھرا ہوا نہیں ہوتا اور کمپیریٹیولی پیٹ خالی ہوتا ہے، وہ ہے فجر کا وقت، اس وقت آپ کا پیٹ خالی ہوتا ہے، عصر کا وقت پیٹ خالی ہوتا ہے، مغرب کا وقت پیٹ خالی ہوتا ہے۔ چونکہ پیٹ خالی ہوتا ہے ان اوقات میں کولیسٹرول لیول بھی خون میں کم ہوتا ہے، تو جب کولیسٹرول لیول کم ہے وہ نمازیں عطا کی جن کی رکعتیں کم ہیں تاکہ ورزش کم ہو، اور جب کھانا کھاتا ہے انسان کھانا کھاتا ہے تو کولیسٹرول لیول اس کا یک ریز کر جاتا ہے۔ جب وہ رائز کرتا ہے اور وہ وقت دوپہر کے کھانے کا اور رات کے کھانے کا ہے تو دوپہر کے کھانے کے بعد 12 رکعتوں کی نماز ادا کی تاکہ کمپیریٹیولی زیادہ ورزش ہو اور کولیسٹرول کی تحلیل کی صورت پیدا ہو، اور رات کو چونکہ ظہر کو 12 دیں اس لیے کہ کچھ ورزش یوں ہو جائے، اور چونکہ دن جاگنے کا وقت ہے بقایا اس کے کام کاج کی صورت میں بھی ہو سکتی۔ رات کو کھانا کھا کر چونکہ اس نے بیڈ پر چلا جانا ہے، سونا ہے اور کوئی جسمانی ورزش نہیں، اس لیے 17 رکعتوں کی نماز ادا کی کہ سونے سے پہلے کولیسٹرول ٹھیک ہو جائے۔ اور نماز اور رمضان المبارک کی شاموں کو جب روزہ رکھتا ہے انسان اور افطاری کرتا ہے تو افطاری میں چونکہ زیادہ کھایا جاتا ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، زیادہ کھایا جاتا ہے، بسیار خوری ہو جاتی، سو اس زیادہ کھانے میں لیول بھی بڑھ گیا، تو عشاء کی نماز کے علاوہ 20 رکعتوں کی نماز تراویح عطا کی تاکہ معاملہ صاف کر کے انسان سو جائے۔ پھر تعدیل ارکان ہے، نماز تعدیل ارکان کے بغیر نہیں ہوتی کہ انسان اس کے سارے ارکان کو، واجبات کو، اعمال کو بڑی صحت اور اطمینان کے ساتھ نبھائے۔ تو اس میں تکبیر تحریمہ ہے جب انسان اپنے دونوں ہاتھ اوپر کانوں تک لے جاتا ہے، پھر اس کے بعد قیام کرتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اپنی پشت کو بالکل زمین کے ساتھ پیرالل کر کے اکڑ کے کھڑا کرتا ہے، پھر یکایک انہی گھٹنوں کے ہاتھوں کے بل کھڑا ہوتا ہے، پھر رکوع کے بعد سجدے میں جاتا ہے، اور سجدے میں جاتے ہوئے اسے پہلے زمین پر ہاتھ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، پہلے گھٹنے رکھے گا بعد میں ہاتھ رکھے گا، اور سجدے سے اٹھ کر قیام کی طرف جاتے ہوئے ہاتھوں کے بل اٹھنے کی اجازت نہیں بلکہ پاؤں کے گھٹنوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے اٹھے گا، پھر وہ تشہد میں بیٹھتا ہے، پھر دائیں اور بائیں منہ موڑ کر سلام کرتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ پورے جسم کے سارے اعضاء کی اپنے اپنے مقام پر عضلات کی ورزش ہے۔ سلام میں آپ کے کندھوں کی عضلات کی دائیں اور بائیں منہ پھیرنے کی ورزش، اور فزیو تھراپی میں یہ کندھوں کے عضلات کی ورزش سجیسٹ کی جاتی ہے کہ آپ کھڑے کھڑے جسم کو ہلائے بغیر بالکل دائیں طرف بھی تکیں اور بائیں طرف بھی تکیں۔ اسی طرح جب آپ گردن جھکاتے ہیں، جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے جسم کے مختلف عضلات کی مسلسل ورزش ہوتی رہتی ہے۔ اگر کسالہ کے طریق پر نہ ہو تو یہ نماز آپ کی فزیو تھراپی کی بھی بہترین صورت ہے۔
اس کے بعد اب ہم اسلام کے حلال و حرام تصور کی طرف آتے ہیں۔ اس میں طب جدید کے کیا نکات مضمر ہیں؟ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو حلال فرمایا، بعضوں کو حرام کیا۔ اس کی اپنی جگہ متعدد حکمتیں ہیں جن تک انسانیت اللہ کی توفیق سے ہمیشہ پہنچتی رہے گی، لیکن طبی نقطہ نظر سے کوئی حلال ایسا نہیں کہ جس کے حلال کرنے کی طبی حکمت نہ ہو، اور کوئی حرام ایسا نہیں جس کی حرمت کے بیک گراؤنڈ میں کوئی طبی حکمت نہ ہو۔ میں بطور نمونہ چند چیزیں صرف کوٹ کر دوں گا۔ اور حلال کے اندر بھی پھر ترجیحات مقرر کی، ان ترجیحات میں بھی جو بنیادی تصور کار فرما ہے وہ طبی اور طب جدید کی تحقیقات کے مطابق منظر عام پر آنے والی تحقیقات کا ہے۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کم خوری کی تعلیم دی، اور قرآن مجید نے بھی کہا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، لا یحب المسرفین۔ بیلنسڈ ڈائٹ کا حکم دیا۔ بیلنسڈ ڈائٹ اٹ سیلف آپ کی صحت کے تحفظ کی ضمانت ہے، اور قرآن مجید افراط و تفریط سے بچا کر معتدل خوراک اور غذا کی بات کر رہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، المسلم یاکل فی معن واحد، کہ جو مسلمان ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے اور جو کافر ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ یہ استعارے کی زبان میں بات کی ہے، مطلب یہ ہے کہ مسلمان کم کھاتا ہے اور کافر بے دریغ کھاتا ہے۔ اب ہمیں اپنی گریبانوں میں بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کھانے کے باب میں ہمارا شعار اسلام ہے یا شعار کفر ہے۔ اور دیلمی روایت کرتے ہیں مسند الفردوس میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت زیادہ کھانے والے شخص اور بھوک سے بڑھ کر کھانے والے شخص کے ساتھ اللہ نفرت فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے جو ابن ماجہ میں کہ حضور نے فرمایا بہت زیادہ کھانے والے شخص سے پناہ مانگو۔ اور سنن ابن ماجہ میں حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معدہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، اس کی 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے رطوبات کے لیے، 1/3 سانس کے لیے۔ یہ وہ ریسرچ ہے، یہ وہ ڈکلیریشن ہے جو معدے کی تقسیم کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا۔ آج معدے کی اندر کی امراض کی تحقیق کے لیے جو بیریم میل ٹیسٹ ایجاد ہوا ہے، بیریم میل ٹیسٹ کرنے کے لیے جب آپ دوائی ڈالتے ہیں تو آقا دو جہاں کے بیان کردہ تینوں حصص معدے کے کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، اس وقت پتہ چلتی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ وہاں کون سا بیریم میل ٹیسٹ تھا، کون سے آپریشن تھے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معدے کی ساری جزیات اور تفصیلات اور حصص اور اعضاء کا تصور بیان فرما رہا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسیار خوری سے اس لیے منع فرمایا اور کم خوری کا حکم اس لیے دیا کہ متعدد امراض کی بنیاد بسیار خوری ہے۔ یعنی آج کے کارڈیالوجسٹ اور امراض قلب کے علاج کی تمام ایسوسیشنز دنیا بھر میں آل اوور دی ورلڈ، مشرق سے مغرب تک جہاں جائیں وہ لکھتی ہیں، پمفلٹس چھاپتی ہیں، کتابیں چھاپتی ہیں اور عنوان لگاتی ہیں کہ دل کی ساری مرضیں پیٹ کے راستے سے جاتی ہیں، ساری مرضیں معدے کے راستے سے جاتی ہیں۔ یہ بات آج متحقق ہو چکی ہے کہ ساری امراض قلب کا تعلق بنیادی طور پر بسیار خوری یا غذا کی بد پرہیزی میں ہے۔ اسی بسیار خوری سے امراض قلب جنم لیتی ہیں، اسی سے الٹیمیٹلی ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز جنم لیتی ہے۔ جب آدمی زیادہ کھاتا ہے تو زیادہ کھانے سے، میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ کھانے کو اتنی شدت کے ساتھ کیوں مذموم قرار دیا اور اتنی سختی کے ساتھ بسیار خوری سے کیوں منع فرمایا؟ یوں ہی لگتا ہے کہ بسیار خوری کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہی ہوں گے، جس وجہ سے حضور نے شدت کے ساتھ منع فرمایا اور یہاں تک کہ کہا کہ پناہ مانگو بسیار خور سے۔ ریزن کیا ہے کہ یہ بڑی بڑی موذی امراض کا باعث ہے، جن میں ڈائبٹیز ہے۔ جب آدمی زیادہ کھاتا ہے تو اس زیادہ کھانے کے نتیجے میں لبلبے کو، پینکریاس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اور وہ زیادہ کام کر کر کے اس کے خلیے یعنی سیلز تھک جاتے ہیں۔ جب تھک جاتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس کے نتیجے میں انسولین کم ہو جاتی ہے، وہ ہارمون جو پینکریاس، جب انسولین کم ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ کھانے، اس سے جو کھانے کی شوگر جو کیلوریز میں بدلتی تھی، حرارے بنتے تھے، اس میں بدلنا اور استعمال ہونا بند ہو جاتی ہے اور وہ شکر خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس سے شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور اسی کو ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں آج اس جوان ذہن سے، آج کی جدید نسل سے اور اپنے عزیزان گرامی قدر طلباء و طالبات سے کہ اگر آپ کا اسلام کی نسبت یہ تصور پڑھنے سے یا کسی کے بتانے سے اس طرح واضح نہ تھا تو آپ ذرا صدق اور اخلاص کے ساتھ اور پوری ڈیووشن اور کنسنٹریشن کے ساتھ ذرا سمجھنے کی تو کوشش کیجئے اس وقت کون سے معالج تھے، کون سی سائنس تھی میڈیسن کی،
کون سے میڈیکل کالج تھے جس نے آقائے دو جہاں کو ان سارے تصورات سے آگاہ کیا کہ آقائے دو جہاں جہاں افراد کے ظاہر کی اصلاح کے لیے ان کے حوالے ظاہری پر نگاہ رکھتے ہیں، ان کے باطن کی اصلاح کے لیے اور اندر کی پوشیدہ امراض کی اصلاح کے لیے ہر شخص کے باطن و باطن کے بھی نظر رکھتے ہیں، اور وہ علاج تجویز کرتے ہیں کہ ایک ہی علاج سے ظاہر بھی سنور رہا ہے، باطن بھی سنور رہا ہے، روح بھی سنور رہی ہے اور جسم بھی سنور رہا ہے۔ تو بسیار خوری سے حضور نے بعید طور منع فرمایا، اور اسی بسیار خوری سے امراض قلب جنم لیتی ہیں۔ چونکہ میں عرض کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ بسیار خوری سے پھر چربی بڑھتی ہے، کولیسٹرول لیول زیادہ ہوتا ہے، شریانوں کو تنگ ہو جاتی ہے، اور اسی سے پھر امراض قلب جنم لیتی ہے۔ پھر اسی سے فالج ہوتا ہے، اگر دماغ میں وہ شریان کوئی تنگ ہو جائے تو اس کا فالج صورت پیدا ہو جاتی ہے، باقی آرٹریز میں ہو جائے تو ہارٹ ٹربلز اور ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں، اسی سے مخبوط اور حواسی کی مرض جنم لیتی ہے۔ اس بسیار خوری سے بول و براز کا بے قابو ہو جانا پیدا ہوتا ہے، اسی سے موٹاپا پیدا ہوتا ہے، اسی سے بلڈ پریشر اور دیگر موذی امراض جنم لیتی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کے اندر حلال اور حرام کا فرق فرمایا، اور حلال جانوروں میں بڑے جانور کو حلال کیا، اور بڑے جانور گائے اور بھینس وغیرہ حلال کا ارشاد فرمایا۔ لیکن یہ جتنے جانور بڑے ہوتے ہیں، آپ مجھ سے بدرجہ بہتر سمجھتے ہیں، ان کا گوشت کا کولیسٹرول بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جانور جوں جوں چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں کولیسٹرول لیول گوشت میں کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ حلال قرار دیا گائے اور بھینس کے گوشت کو، لیکن ایک بات قابل توجہ ہے، اور وہ یہ کہ آج کی طبی تحقیق، جدید طب کی تحقیق یہ بیان کرتی ہے کہ گائے کے گوشت میں ایک کیڑا ہوتا ہے اور اس کا نام ہے ٹینیا سیجینیٹا۔ وہ کیڑا جو ٹینیا سیجینیٹا کے نام سے معروف ہے، اس سے پیٹ کی کئی امراض جنم لیتی ہیں، لیکن ہیں وہ قابل علاج۔ اب یہ مرض آج تحقیق کی روشنی میں سامنے آئی، 1400 برس پہلے ان کیڑوں کے نام سے دنیا کا کوئی فرد آگاہ نہ تھا، لیکن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیوں، گائے کا دودھ پیا کرو، اس میں شفا ہے، گائے کا گھی کھایا کرو، اس میں دوا ہے۔ ذرا الفاظ کے فرق کو بھی ملاحظہ فرمائیے، دودھ پیا کرو اس میں شفا ہے، گھی کھایا کرو اس میں دوا ہے، اور گوشت سے بچا کرو اس میں بیماری ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب فرمایا کہ بچا کرو اس میں بیماری ہے تو پھر اس گوشت کو حلال کیوں قرار دیا؟ اللہ کے رسول کی نظر اس پر بھی ہے کہ جو بیماری لا علاج ہو اسے حرام کر دیتے ہیں، جو قابل علاج ہو اسے حلال ٹھہرا کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ علاج والی بیماری ہے۔ پھر اس کے بعد چھوٹا گوشت ہے بکرے کا، اس کے گوشت کا کولیسٹرول لیول کم ہے، لیکن اس کے اندر پھر مختلف مقامات ہیں، جس طرح گردے ہیں، کلیجی، صاف ظاہر ہے ان کا کولیسٹرول پھر زیادہ ہوتا ہے، اور ان گوشت کے مختلف مقامات سے سب سے کم کولیسٹرول رکھنے والا اور چربی رکھنے والا گوشت کا حصہ بکرے میں گردن کا گوشت ہے۔ آج کی جدید طب اس امر سے متفق ہے، لیکن اس آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس کو علامہ اقبال دانائے راز کہتے ہیں اور دانائے سبل کہتے ہیں، ذرا اس سے بھی پوچھ کر دیکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یوں تو بکرے کا سارا گوشت اچھا ہے، لیکن گردن کا گوشت کھاؤ تو اس سے نقصان نہیں ہوتا، یعنی اس کا کولیسٹرول چربی سب سے زیادہ کم ہے۔ اور پھر اس سے آگے کم کولیسٹرول والے جانور وہ ہیں جو پرندے ہیں، تو پرندوں کا کولیسٹرول اور کم ہوتا ہے چونکہ یہ وائٹ میٹ ہوتا ہے۔ آج کل ہارٹ ٹربل جن کو ہو، ڈاکٹرز وائٹ میٹ سجیسٹ کرتے ہیں کہ چکن کھائیں یا وہ مچھلی کھائیں تاکہ کولیسٹرول کم ہو اور تکلیف میں اضافہ نہ ہو۔ سو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مصطفی کو جو قرآن دیا اس میں سارے گوشتوں کو حلال کیا، ان کے مدارج کو بیان کرتے کرتے، لیکن پرندوں کا گوشت صحت کے اعتبار سے چونکہ زیادہ مفید تھا، اس لحاظ سے پرندوں کو گوشت کو قرآن مجید کی سورہ واقعہ میں جنتی گوشت کہا دیا، اور ترغیب دی کہ سب سے بہتر یہ گوشت جنت میں مہیا کیا جائے گا، اور فرمایا جنت میں پرندے اڑتے ہوں گے اور ان کا گوشت تمہیں ملے گا۔ گویا کیوں؟ اس لیے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں مرض کا نام نہیں، وہاں گوشت بھی وہ چاہیے جس سے مرض پیدا ہونے کا امکان کم سے کم تر ہو۔ یہ قرآن کی تعلیم۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کو پسند فرماتے وائٹ میٹ ہونے کی بنا پر۔ مزید برآں آج کارڈیالوجسٹ اس امر سے متفق ہیں، اور دنیا گھی، دیسی گھی اور مکھنوں کے تصورات سے ہٹتی اس تصور کی طرف آتی جا رہی ہے، اور برِ صغیر پاک و ہند کے ہمارے جیسے لوگوں کو چھوڑ کر ویسٹرن ورلڈ میں تو گھی، بناسپتی یا دیسی کا تصور سرے سے ختم ہو چکا ہے پوری دنیا میں۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ گھی اصلی ہو یا بناسپتی، جو چیز جمنے والی ہے، جو باہر جمتی ہے،
وہ اندر آپ کی شریانوں اور آرٹریز میں بھی جا کر جمتی ہے، اس سے کولیسٹرول کا لیول بڑھ جاتا ہے، لہٰذا وہ تیل پر آ گئے۔ 1400 برس بعد آج کی جدید طبی تحقیق جمنے والی مرغن چیزوں کو، گھی کو، بناسپتی چیزوں کو چھوڑ کر تیل کی طرف لوٹ آئی، جبکہ آج سے کئی سال پہلے ہمارے احباب وہ تیل کے تصور سے بھی ہراساں تھے اور بھاگتے تھے، لیکن آج کی جدید طبی تحقیق نے تیل کو اپروو کر دیا۔ لیکن اس تحقیق کرنے والوں کو کاش آقائے دو جہاں کی تحقیقات پر اور ارشادات پر بھی نظر کرنے کا موقع ملے۔ حضور نے 1400 برس پہلے قرآن کی زبان میں اعلان کیا، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ زیتون کے پھل کی، زیتون کے تیل کی قسم کھائی اور پریسکرائب کیا حضور علیہ السلام نے زیتون کا تیل، یہ وہ شے ہے جو کبھی نہیں جمتی، نہ باہر نہ اندر۔ تو جس نتیجے پر آپ ایک ڈیولپمنٹل پروسیس میں سے گزر کر آج پہنچتے پھرتے ہیں اللہ کے رسول کو، اللہ نے علم کے جس ڈیولپمنٹل پروسیس سے گزارا ہے وہ ہمارے پروسیس سے کروڑہ درجے بلند ہے، وہ پہلے بیان فرما چکے۔ اور میرے نزدیک طبی تحقیق ایک مسلم فزیشین اور ایک مسلم جو ماہر ہے میڈیسن کا، اس کی تحقیق کا رخ ہی یہ ہونا چاہیے کہ اس پر اسے سب سے پہلے ایمان کتاب و سنت کے حکام پر لائے، اور وہ حق جانے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ آج کی طب اگر اس کو اپروو کرتی ہے یا نہیں کرتی، وہ تو ٹھوکریں کھا سکتی ہے، لیکن وہ وقت آئے گا کہ قرآن و سنت کے حکم کو طب تسلیم کر کے اپروو کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ سو اے مسلم فزیشنز، آپ کی تحقیق کا بطور مسلمان ڈاکٹر کے یہ رخ ہونا چاہیے کہ جو کچھ کتاب و سنت میں درج ہے ان کو ایک سبجیکٹ آف ریسرچ کے طور پہ سامنے رکھیں، انسٹیٹیوٹس میں کام کریں، ان کے انالیسس کریں، ان کے حوال کو مختلف اپلیکیشنز میں، ایکسپیریمنٹل پروسیسز میں ڈالیں، اور الٹیمیٹلی اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہی حق ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ اور میں اسی زیتون کے باب میں ایک اور اس سے بھی اہم تر بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج آپ سمجھتے ہیں کہ زیتون کا تیل یا دیگر جو تیل ہیں یہ ہارٹ ٹربل کا جو پیشنٹ ہے ہارٹ کا، اس کے لیے مفید چیز ہے اس تیل سے، بلکہ کولیسٹرول لیول خود بھی کم ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ منجمد نہیں کرتا خون کو بلکہ مزید کم کرتا ہے۔ آج کا تیل اور زیتون کی یہ تحقیق ثابت ہو چکی کہ اگر دل کی مرض ہو، اگر آپ کو انجائنا ہے، ہارٹ ٹربل ہے، بلڈ پریشر ہے، امراض سینہ ہیں، تو اس کے لیے یہ چیز مفید ہے۔ لیکن حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے، ترمذی اور مشکات کھول کر دیکھیے، 1400 برس پہلے حضور نے فرمایا کہ سینے کی درد کی مرض ہو تو زیتون کا تیل لیا کرو۔ سینے کی درد کے امراض کے لیے زیتون کو پرسکرائب کیا، جس نتیجے پر ہم آج پہنچے ہارٹ ٹربل کے دوران سینے کی درد کے لیے، یہ سینے کی درد کا اشارہ ہارٹ ٹربل ہی کی طرف، تو جس نتیجے پر ہم آج پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم پہلے بیان فرما چکے۔ اب حرام اشیاء کی طرح، یہ تو حلال کا ذکر تھا، اب بعض چیزوں کو حرام قرار تھی۔ قرآن مجید نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم الی آخر الآیہ۔ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، علی حاصل قیاس مختلف چیزوں کے نام گنوائے۔ بطور نمونہ چند ایک کی بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حرام چیزوں کی لسٹ میں مردار کا نام لیا قرآن مجید نے۔ مردار کسے کہتے ہیں؟ وہ جانور، بکرا، دمبا، لیلا، وہ جانور جو ادروائز حلال ہو لیکن شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو، اپنی طبی موت مر جائے تو اس کو مردار کہتے ہیں۔ اب اسے کیوں مردار کہا؟ ذبح کا حکم اس لیے دیا کہ جب شاہرگ کاٹی جاتی ہے خاص طریقے شرع کے مطابق تو اس سے جو رگیں کٹتی ہیں میکسیمم خون جو ہے وہ جسم کے اندر سے نکل جاتا ہے، اور وہ گوشت آپ کے کھانے کے قابل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ممکن حد تک خون سے پاک کر چکا ہوتا ہے۔ اور مردار کو اس لیے حرام کیا کہ اس سے خون نہیں نکلتا، اور خون جب اندر رہ جائے اور گوشت کا حصہ بن جائے تو وہ خون جب گوشت کے ساتھ آپ کے اندر جاتا ہے تو وہ متعدد امراض اور جراثیم کو جنم دینے کا باعث بنتا ہے۔ وہ خون جب اندر جاتا ہے انتڑیوں میں تو انسانی انتڑیوں کے اندر کچھ جراثیم آلریڈی موجود ہوتے ہیں، وہ جراثیم اس کھائے ہوئے خون پر جب کام کرتے ہیں تو اس خون پر کام کر کے زہریلی گیس پیدا کرتے ہیں جس کو امونیا کا نام دیا جاتا ہے۔ امونیا پیدا ہوتی، وہ جذب ہو کر جگر کو نقصان پہنچاتی اور متعدد امراض جگر پیدا ہوتی، امراض معدہ پیدا ہوتی۔ ان تمام موذی امراض سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سجسٹ کیا کہ حلال جانور کو کھاؤ تو اس طریقے پر ذبح کر کے کھاؤ کہ سارا کا سارا خون ممکن حد تک نکل جائے اور خون کے باعث پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچ سکو۔ اس کے بعد خنزیر کو منع فرمایا، لحم الخنزیر کو، کہ یہ حرام ہے۔
آج بے شک ویسٹرن ورلڈ میں یہ سوال کیا جاتا ہے ہمارے علماء سے اور جانے والوں سے کہ اللہ نے اور آپ کے قرآن نے خنزیر کو حرام کیوں کیا؟ اس لیے وہ اعتراض کرتے ہیں قرآن پر کہ وہ خود خنزیر کے خون کے طبی نقصانات سے آگاہ نہیں ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ جس شے کو اسلام نے حرام کر دیا وہ ممکن ہی نہیں کہ طبی اعتبار سے آپ کے لیے مفید ہو، اس کے نقصانات فوائد سے یقیناً زیادہ ہوں۔ فوائد ہو سکتے ہیں، منافع بھی ہو سکتے ہیں، نقصان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، اس کے نقصانات اس کے فوائد سے بڑھ کر ہوتے ہیں، اس لیے حرام ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ خنزیر کو حرام ڈکلیئر کر دیا شریعت اور قرآن مجید نے۔ اس کی طبی آج کی تحقیق جو جدید طبی تحقیق کی صورت میں سامنے آئی اور جس نے قرآن مجید کی اس حرمت کی توثیق و تصدیق کر دی، وہ یہ ہے کہ اس خنزیر کے گوشت میں ایک کیڑا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹینیا سولیم۔ یہ کیڑا مرگی کا باعث بنتا ہے، مرگی کے دوروں کا باعث بنتا ہے۔ اور ایک اور کیڑا خنزیر کے گوشت میں ہوتا ہے جس کا نام ہے ٹریچی نیلا سپائریلس۔ یہ کیڑا بھی انتڑیوں میں اندر موجود ہوتا ہے اور عضلات اور دماغ کے اندر سوزش پیدا کرتا ہے اور عضلات کو شدید درد پیدا ہوتی ہے اور اس سے مرگی کے دورے بھی جنم لیتے ہیں۔ یہ خنزیر کے گوشت کے اثرات ہیں۔ پھر خنزیر کے گوشت میں چربی زیادہ ہوتی، اس وجہ سے امراض قلب بھی کثرت کے ساتھ اس میں ہوتی ہیں، موٹاپا بھی اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اور آج مغرب کے محققین اور ریسرچ اسکالرز خود اس خنزیر کے گوشت سے نالا ہوتے جا رہے ہیں ریٹ آف ہارٹ اٹیکس کے بڑھ جانے کی وجہ سے۔ اس سے سرطان پیدا ہوتا ہے، کینسر، اور اس پر مزید اس وقت مغرب میں تحقیق ہو رہی ہے جو آف اینڈ آن مغرب سے ٹائمز اور دیگر آنے والے رسالوں میں کبھی کبھار اس کا ذکر مل جاتا ہے۔ امریکہ کے کلوریڈو کے زری کالج کے پروفیسر ہیں، بیکٹیریولوجسٹ ہیں، ان کی تحقیق اس امر کو پہنچ چکی ہے کہ شہد جیسا جراثیم کش شاید ہی چیز کوئی ہوگی، یہ جراثیم کش ہے شہد بہت بڑا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے شفا قرار دے کر اس کی تحسین فرمائی۔ حاضرین محترم، یہ شہد جس کو انہوں نے شفا اور جراثیم کش دوائی قرار دیا، اس کے بارے میں ایک اور ڈاکٹر ہیں اے پی سٹرٹیوینٹ، یہ بیان کرتے ہیں تحقیق کرنے کے بعد کہ شہد کے اندر ہائیگروسکوپک پاور بہت زیادہ ہوتی، وہ جو پانی کھینچ لیتا ہے جذب کرتا ہے، ہائیگروسکوپک پاور اس کی زیادہ ہوتی، اس لیے اندرونی امراض اور بیرونی امراض کے لیے بھی شہد مفید ہے اور علاج کا باعث ہے۔ زخموں اور پھوڑوں کے پانی کو کھینچ کر زخموں کو صاف اور دھو دیتا ہے، جسم کو تیزابی مادوں سے پاک کرتا ہے، اور یہ شہد پیشاب آور بھی ہے، بد ہضمی کا بھی علاج ہے۔ الغرض طب جدید کی ان ساری تحقیقات کو جب سامنے رکھے اور ایک نظر اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشاد پر ہو کہ فی ہے شفا، تو پھر یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قول سے بڑھ کر حق کائنات میں کہیں موجود نہیں ہے۔ آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ بخار ہوتا تھا اور ہمارے بڑے لوگ بخار کی حالت میں پانی ڈالنے سے، گیلا کپڑا ڈالنے سے، برف ڈالنے سے گریز کرتے تھے، اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ڈاکٹر کہتا کہ جب بخار 105 106 یا 100 101 سے زیادہ ہو جائے تو نارملی 105 106 ڈگری فارنہیٹ سے زیادہ انسانی جسم برداشت نہیں کر سکتا، ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کے بعد اس کے اوپر برف سے اس کو دھویا جائے، ٹھنڈے پانی ڈالے جائیں اور اس کو ٹھنڈا کیا جائے تاکہ بخار کا ٹیمپریچر جو کم ہو۔ لیکن عام سوچ یہ تھی، غیر سائنسدانوں کی سوچ یہ تھی کہ بخار کی حالت میں برف یا پانی نہیں لگنا چاہیے، لیکن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے علاج کرتے ہوئے بخار کا فرمایا کہ یہ جہنم کی آگوں میں سے آگ ہے، بڑھ جائے تو اسے ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈا کر دیا کرو۔ صبر دوہا بالماء۔ حاضرین محترم، میں معذرت کے ساتھ جہاں تک اس وقت مجھ سے ہو سکا میں اسلام اور طب جدید کے موضوع پر کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور مطمع نظر اور مقصود و منشاء کلام میرا یہ ہے، میں آخری بات جو عرض کر کے اجازت چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ حقائق آپ کے سامنے آ چکے اور اسلام کی حقانیت طب جدید کی روشنی میں روز روشن کی طرح اثر ہو چکی اور واضح اور بین ہو چکی، تو پھر ایک مسلمان طبیب، ڈاکٹر اور مسلمان اسٹوڈنٹ آف میڈیکل سائنس ہونے کے اعتبار سے ہمارے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم بے شک ڈاکٹر بنیں لیکن مسلمان ڈاکٹر بنیں۔ ہماری مسلمانیت پہلے ہے اور پاکستان کی خدمت بعد میں ہے، اور ڈاکٹر ہونے کا پروفیشن تیسرے درجے پر آتا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم علاج کریں، زاویہ نگاہ ڈیولپ کریں، ریسرچ کریں اور الغرض کسی معاملے میں بھی آگے بڑھیں، ہمارا یہ فریضہ، ہمارے اوپر فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس خیال کو ہمیشہ ذہن نشیں رکھیں کہ ہم پہلے ایک مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں اور ایک ڈاکٹر ہیں۔ جب اس زاویہ نگاہ سے اپنی اسٹرگل کریں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کتاب و سنت کے وہ ہزاروں حقائق جو آج تک اپنی تعبیرات کے اعتبار سے
انسانی عقل کے سامنے منظر عام پر نہیں آ سکے، وہ آپ کی تحقیقات سے یقیناً منصح شہود پر آتے چلے جائیں گے۔ اور آج میڈیکل سائنس کی ریسرچ کے ذریعے اس زاویہ نگاہ کو رکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ آپ آج بطور مسلمان محقق کے اسلام کی بہت بڑی خدمت سر انجام دے سکتے ہیں، کتاب و سنت کے علم کی خدمت کر سکتے ہیں۔ کتاب و سنت کا علم فقط عبادات و معاملات کا علم نہیں ہے، فقط عقائد اور کلام کا علم نہیں ہے، فقط روحانیت کا علم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جب علم کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر یہ سب کچھ طب کے حقائق اور طب کے سارے معاملات واضح فرما دیے، اور سرجری کا آغاز کر کے حضور، میں سرجری کی طرف عمدن نہیں گیا، اس لیے نہیں گیا کہ آج کی گفتگو طب جدید پر تھی، سرجری پر نہ تھی۔ اگر سرجری پر ہوتی تو اسلام کے پہلو اس اعتبار سے بھی واضح کیے جا سکتے۔ سو نوجوان طلباء اور عزیزان گرامی قدر اور عزیز طالبات، آپ کے لیے اس سیمینار کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ اس زاویہ نگاہ سے کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں۔ حالت یہ ہے کہ ہم اتنے شاندار حقائق سے روگردانی کر کے زوال و انحطاط کے گڑھوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں، اور ویسٹرن ورلڈ کے اسکالر وہ تحقیقات کو منظر عام پہ لا کر کتاب و سنت کی حقانیت کو اجاگر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کام تو مسلمان طالب علموں اور ریسرچ اسکالرس کا تھا کہ وہ ریسرچ کرتے انسٹیٹیوٹس میں، اور وہ بے نقاب کرتے کہ شہد کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں اور فلاں شے کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، تاکہ ان کے ہاتھوں آقائے دو جہاں کے اقوال کی حقانیت منصح شہود پر آتی۔ سو وقت آج بھی نہیں گیا، صرف مینٹل ایپٹیچیوڈ کی بات ہے، ایک ذہن بنا لینے کی بات ہے، ایک سٹرگل کے لیے، مہم کے لیے خود کو تیار کر لینے کی بات ہے۔ آپ کا دور، یہ زمانہ ہے طالب علمی، زندگی کا سب سے بڑا قیمتی دور ہے۔ اس کو اگر آپ نے پالیٹکس میں، سیاسی تنازعات میں اور اوت پٹانگ، ناپاک اور گندے گورکھ دھندوں میں ملوث ہو کر ضائع کر دیا تو زندگی بھر اس نقصان کی تلافی ممکن نہ ہوگی۔ ایک طالب علم پہلے طالب علم ہونا چاہیے، پھر سیاسی۔ اساتذہ کی تکریم و احترام حصول علم کے لیے لازم ہے۔ جو طالب علم اپنے استاد کے ادب کے سلیقے کو نہیں جانتا وہ عمر بھر علم کے فیض سے محروم رہتا ہے۔ درسگاہوں کے تقدس کو ملحوظ رکھیے، کتابوں کے علم کے تقدس کو ملحوظ رکھیے، اساتذہ کی تکریم کے تقدس کو ملحوظ رکھیے، اور اس مسلمان ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے اس علم کو جو آپ کو کتاب و سنت کی صورت میں ملا اور مغرب تک پھیلا، اس کی شمع کو لے کر اس طرح جلائیے، اس طرح پھیلائیے کہ عالم اسلام آج جس تاریکی میں ڈوب رہا ہے، آپ کی جلائی ہوئی علم کی شمعوں سے اس کو اجالا نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ کو اختتام پر اس کامیاب تقریب کے انعقاد پر پھر مبارکباد دیتا ہوں، اور منتظمین اور پرنسپل صاحب اور پروفیسر ممتاز حسن صاحب اور پروفیسر سعید کھوکر صاحب اور دیگر اساتذہ کرام اور معززین اور شرکاء سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اہتمام فرما کر اس عاجز، حقیر اور کم فہم شخص کو یہاں موقع مرحمت فرمایا کہ میں اس عظیم موضوع پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اللہ رب العزت ہمیں، ہمارے اوپر کتاب و سنت اور اسلام کی حقانیت کو قدم قدم پر منکشف فرمائے۔ وما علینا۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔